السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل پر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے قرآن سیکھیں آسان، سادہ اور دلچسپ انداز میں اسلامیات کی تیاری کے ساتھ۔ آپ کو ہمارے چینل برائٹ لیب میں اسلامیات کے حوالے سے مکمل لیکچر مل جائیں گے۔ آپ یہاں سے اچھی طریقے سے تیاری کر سکتی ہیں، اور اگر کسی اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز لینی ہے یا پاسٹ پیپر چاہیے تو آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آج ہم اسلامیات پارٹ 1 اور ویوا کے حوالے سے سورۃ النحل کی تیاری کرواؤں گی۔ سورۃ النحل 14ویں سپارے میں ہے۔ نحل کے لفظی معنی ہے شہد کے مکھی کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم۔ فلا سو نہ تستعجلوا، جلدی کرو۔ آ گیا اللہ کا حکم سو تم اس کی جلدی نہ کرو۔ امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم۔ اب اس آیت مبارکہ کی ہم تفصیل دیکھیں گے کہ یہ آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل کی گئی تھی۔ جب کفار نے تکذیب کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا اس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے نجات کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ اس آیت مبارکہ میں کافر لوگ قیامت کا سوال کرتے تھے کہ کب قیامت واقع ہوگی۔ کافروں کے جواب کے رد پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بلند اور بالا ہے۔ کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو یہ باتیں کہی ہیں کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو تو مان لیا ہے، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، تو ان بتوں کی سفارش کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے اس شرک سے پاک، بلند اور بالا ہے۔ ينزل، وہ نازل کرتا ہے، ملائکۃ فرشتے، بالروح وحی کے ساتھ، من سے امرہ اپنے حکم سے، علی پر، من یشاء جسے چاہتا ہے، من سے عبادہ اپنے بندوں سے، ان کے انذروا تم ڈراؤ، انہ کہ وہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے انا میرے، فاتقون پس تم مجھ سے ڈرو۔ وہ فرشتے اپنے حکم سے وحی کے ساتھ نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت مبارکہ کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے عذاب اور غضب سے لوگوں کو ڈرائے۔ خلق، اس نے پیدا کیے، سماوات آسمان، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ یعنی حکمت کے ساتھ، تعالیٰ وہ بلند ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں۔ اس نے پیدا کیے آسمان اور زمین حکمت کے ساتھ، اور وہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت
اور اپنے محبوب ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور قادر نہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد میں آنے والی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ایک بنائی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ذکر فرمایا اور مومنوں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرمائی کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں بنایا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم زمین کو دیکھیں تو یہ بھی پہلے ہموار نہیں تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں ہمارے لیے بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت میں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے وجود کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت نہیں کرتے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے؟ اور اس کے علاوہ مشرکین سے بھی کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پاک بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور اگر مجھ سے اس کے پڑھنے میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کو معاف فرما دے اور اپنے پاک بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔